اعزاز چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بیفور وی ڈسکس دا کنکلوژن، پاکستان نے جس طرح بھرپور مخلصانہ اور مؤثر سفارتی کوششیں کی اور ثالثی میں اپنا کردار ادا کیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، میرے خیال میں پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، امن کی خاطر اور جنگ کو رکوانے کی خاطر. اور اس میں یقیناً ہماری جو قیادت ہے وہ قابل تحسین ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شبانہ روز، اور ان کے پیچھے پوری حکومتی مشینری ہے. آپ نے دیکھا سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، جو کانفرنس ارینجمنٹس، سب پوری کی پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ اپنی قیادت کے پیچھے کھڑی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اچھا مظاہرہ ہم نے ذرا کم ہی دیکھا ہے. تو آج پاکستان کا سفارتی پروفائل جو ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا اس کانفرنس سے شروع ہونے سے پہلے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کم از کم اپنا حق ادا کیا، اور شاید اب پاکستان کو مزید بھی کرنا پڑے، کیونکہ میرے نزدیک مذاکرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. یہ ان کا پہلا راؤنڈ تھا، اور بھی شاید کرنے پڑیں. دونوں پارٹیز کے بیانات سے مجھے کم از کم یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا اعزاز احمد صاحب، یہی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ دہائیوں تک جو دو فریق مذاکرات کرنا دور کی بات ایک میز پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، پاکستان ان دو فریقوں کو ایک میز پر لے کر آیا اور ان اہم نکات پر بات کی گئی، باقاعدہ طور پر ان تمام پوائنٹرز کو ڈسکس کیا گیا جو دہائیوں تک ڈسکس کرنے کے لیے وہ مان ہی نہیں رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ بھی بہت بڑا پاکستان کو کریڈٹ ہے. ہم اپنے منہ تعریف نہیں کر رہے ہیں خالی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو ساری دنیا میں سوائے ایک ملک کے ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اتنے سالوں بعد اتنی اونچی سطح پر ان دونوں ملکوں کو لا بٹھایا ہے. یہ تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے، مختلف کمروں میں ہوتے تھے. تو یہ آئے ہیں، اور دیکھیں دونوں نے یہ کہا کہ ہم نے تجاویز دی ہیں، اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں سارے معاملات حل ہو جائیں. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی بات سنی فرسٹ ہینڈ، ادھر ادھر سے کسی اور نے نہیں بتائی لا کے. انہوں نے بات سن لی، تجاویز بھی دی، ایکسچینج بھی ہوئے، ڈاکومنٹس بھی اب جائیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں گے. مجھے یقین ہے کہ امریکہ بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا جو داخلی ماحول ہے اس وقت وہ جنگ کے لیے سازگار نہیں ہے. اسرائیل کا دباؤ ضرور ہے، کیونکہ اسرائیل ایک سپوائلر ہے، وہ ایک جنگ اس نے لبنان میں چھیڑ رکھی ہے، اور وہ تو موقع پا کے ادھر دوبارہ جنگ کرے گا. لیکن امریکہ کے اندر کم از کم یہ کلیئرٹی مجھے نظر آ رہی ہے. اسی طرح ایران کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ 40 دن کی جنگ کے بعد بڑا نقصان ہوا ہے، ان کی بہت ساری جانیں گئی ہیں، ان کی قیادت جو ہے وہ چلی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ایران ڈٹا رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کو بھی بہت شاباش مل رہی ہے، صرف اس بات سے کہ بھئی وہ ول پاور کی وجہ سے قائم رہیں. تو لیکن جنگ وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ چلے گا، دوبارہ ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کا حل منطقی انجام اس کا بہرحال مذاکرات کی میز پر ہے. جنگ ثابت ابھی تک تو نہیں کر سکی، 40 دن گزر گئے تو جنگ نہیں ہوا. تو اگر نے ثابت کچھ نہیں کیا، تو اگر مزید 40 دن کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حل تو نہیں ہوگا مسئلہ. اچھا اعزاز چودھری صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے اسرائیل کے پریشر کی بات کی، اسرائیل کا پریشر ٹرمپ پر واضح طور پر ہمیں نظر بھی آتا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک سپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پریشر جو ٹرمپ پر ہے اسرائیل کا، وہ جے ڈی وینس پر بھی تھا جب وہ یہاں پر آئے ایک ایسے وقت میں جب سٹیو وٹکاف بھی وفد کا حصہ تھے؟ دیکھیں میرے خیال میں جے ڈی وینس کے اوپر دو قسم کے دباؤ تھے. ایک تو ان کے ساتھ جو دو صاحب تھے ان کا اپنا ایک موقف رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے دوست بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی شاید یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی اناؤنسمنٹ ہو وہ خود یہاں سے نہ کریں، بلکہ یہ کریڈٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیں، اور واپس جا کے پھر ان سے کہیں جب موقع ملے اگلا تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اناؤنس کریں. ایسا بھی ایک قسم کا دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر چیز اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو ان کو خود پسند انسان بھی کہتے ہیں، اور ہر چیز وہ اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. اور اگر جہاں وہ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، تو پھر یہ جنگ بھی شاید رکوانے کا وہی کریڈٹ لینا چاہیں گے.
تو ہو سکتا ہے کہ جو وینس ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ میں نے اگر یہاں سے اعلان کر دیا تو یہ جوئش لابی بھی نقصان کے خلاف ہو جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پسند نہیں کریں گے. تو یہ ممکن ہے کہ اگر کامن گراؤنڈ ہو بھی نظر ان کو آ رہی بھی ہو تو انہوں نے میرے خیال میں یہی مناسب سمجھا کہ ابھی ہم فی الحال اس کا فیصلہ نہ کریں.